السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو چینل. ناظرین پروگرام مجھے ہے حکم اذاں کے ساتھ آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی آپ کے ساتھ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں C49 نیوز چینل. ناظرین کرام، پروگرام مجھے ہے حکم اذاں کے اندر ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں شرعی اور فقہی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو موجود درپیش مسائل ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پر بھی پروگرام کیا کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. آپ کا شمار شروع کے مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ شروع کے اندر جو دین اسلام جنہوں نے قبول کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا. سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. تیسرے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آپ زندگی مبارک کے کسی بھی پہلو پر گفتگو کریں تو آپ کو ان بہت زیادہ مواد مل جائے گا اور ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ شاید تاریخ اسلام کے اندر اس طرح کے واقعات آپ کو اور نہ ملے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے بہت محنت کی، دین اسلام کے لیے اپنا مال جان ہر چیز قربان کر دی. جب غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنا مال دین اسلام کے لیے پیش کرو، اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب آپ دیکھیں، ابھی عید الاضحیٰ کے دن گزرے ہیں اور ذو الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کا ریٹ اگر آپ پاکستان کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک اونٹ کتنے کا بنے گا، اگر آپ سستے سے سستا اونٹ بھی خریدیں گے تو کم از کم 5 لاکھ سے کم آپ کو اونٹ نہیں ملے گا، اور آپ 5 لاکھ کو 950 اونٹ کے ساتھ ضرب دیں اور دیکھیں کتنے اربوں روپیہ بن جائے گا. اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ہی پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ 50 گھوڑے بھی، 1000 اشرفیاں بھی. اور اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جب بھی کسی بھی معاملے میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مال جان کی ضرورت پڑتی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ صف اول میں نظر آتے ہیں. جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ پیش آیا کہ مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے تو آپ نے اپنے گھر مبارک کی جگہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی. ان کے آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ہم ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد طاہر منظور مرتضی صاحب. میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو کہ حضرت صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں تاکہ آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے. اس کے بعد ہم آپ کی دوسری جو خصوصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن کاموں کے لیے نوازا، دین اسلام کے لیے چنا، ہم ان پر بھی بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں مصطفی صاحب آپ کا اور C49 کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کیا. اور آج کا مضمون بڑا خوبصورت ہے، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے. اور آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کا سیوانہی خاکہ تھوڑا سا پیش کیا جائے، تو دیکھیں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی جو ولادت مبارکہ ہے یہ عام الفیل کے 6 سال میں ہوتی ہے. عام الفیل یہ وہی سال ہے کہ جس سال خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہا نامی شخص نے حملہ کیا تھا، اور وہ اس کے بعد پھر عرب میں عام الفیل کے نام سے وہ سال جو ہے وہ معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا. تو اس واقعے کے 6 سال جناب کی ولادت ہوتی ہے. اور ولادت باسعادت کے بعد آپ کا جو بچپن گزرا، اس بچپن کے متعلق جو تاریخ میں شواہدات ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کا بچپن بھی نہایت نفیس، عمدہ اور پاکیزہ کردار کے ساتھ گزرا. آپ نے
زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ پر کوئی چوری کا الزام نہیں، آپ پر کوئی زنا کاری یا بدکاری کا الزام، مطلب وہ تمام عیوب و نقائص جو زمانہ جاہلیت میں عام تھے اور بالعموم لوگوں میں پائے جاتے تھے، آپ ان تمام عیوب و نقائص سے بھی بالکل پاک تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جب نصیب ہوئی تو اس حسن اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا، اس کردار کی پاکیزگی میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آپ نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، اور تمام غزوات میں اور تمام جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے یا مہمات ہوئیں ان تمام میں آپ صف اول میں شامل رہے۔ بالکل صحیح ہے، اس پر ہم تفصیلاً انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 13 سال مکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور آپ کی تربیت حاصل کی، اور اسی طرح 10 سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی مبارکہ مدینہ شریف والی ہجرت کے بعد والی، تو 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی گزارے۔ تو تقریباً 23 سال آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت کا فیض میسر رہا، اور اس کے بعد پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو جاتا ہے تو آپ کے وصال با کمال کے بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ اول امیر المومنین مقرر ہوتے ہیں، تو 2 سال اور تقریباً 2 مہینے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، اور بڑے اہم امور میں اور اہم معاملات میں آپ مشاورت میں شامل رہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ شورا کے رکن رہے، مرکزی شورا کے آپ رکن رہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب وصال شریف ہوتا ہے تو آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا زمانہ آتا ہے، اور 10 سال حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا دور خلافت رہا، اور ان 10 سالوں میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، اور اہم مشاورتوں میں آپ شامل رہے۔ اس کے بعد جب آپ کا وصال شریف ہو گیا تو اس کے بعد پھر تیسرے خلیفہ خود حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ منتخب ہوئے، تو آپ نے دور خلافت جو ہے وہ 12 سالہ دور خلافت تاریخ اسلام میں آپ نے گزارا، اور اس میں بے شمار نمایاں کام سر انجام دیے، اور جن کی تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو آپ نے 10 سال جناب سیدنا عمر فاروق کے ساتھ گزارے، اور پھر 12 سال خود خلافت کی، اور اس کے بعد پھر 12 سال کے بعد اسی مہینے میں ذی الحج میں 18 تاریخ کو آپ کے گھر میں ہی چند باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور آپ روزے کی حالت میں، جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی دوران آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آپ کی حیات طیبہ کا مختصر سا خاکہ ہے۔ علامہ صاحب، جس طرح صحابہ کرام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی نمایاں خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ دین اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو آپ اپنے گھر سے ہر چیز اٹھا کے لے آئے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بھی بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے جو مال خرچ کیا، ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیں گے۔ مصطفی صاحب، میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا معاملہ ہے اور آپ کے مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال دے
اور ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اسے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ خرچ کرنے کی توفیق کا ملنا یہ مال کے ملنے سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے، ورنہ آپ کا مال مال قارون بن جاتا ہے اور وہ مال آپ کا وبال جان بن جاتا ہے، آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اسی طرح مال کو آزمائش بھی کہا، احادیث کے اندر بھی اس کو آزمائش کہا گیا۔ لیکن مال ملے پہلی بات، اور اس کے بعد اسے خرچ کرنے کی توفیق ہو، اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی، لوگوں کا بھلا اور بھلائی کے لیے اسے خرچ کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اولاً تو آپ کو مال عطا فرمایا، وفر مال عطا فرمایا، اور ثانیاً یہ کہ آپ نے وہ مال اللہ کی راہ میں ہر موقع پر خرچ کیا اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح کا معاملہ آتا ہے تو تفصیل لمبی ہے، میں اس کو مختصراً کرتا ہوں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ کے پاس نکاح کے لیے کیا تیاریاں موجود ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو بس میرا ایک گھوڑا ہے جس پر میں سواری کرتا ہوں، میری ایک تلوار ہے جو میں استعمال کرتا ہوں، اور ایک زرہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا تو سواری ہے انسان کی، اسے تو محفوظ رہنا چاہیے، اور تلوار بہادر کی علامت ہے، اور البتہ زرہ ان دونوں کی نسبت ایسی چیز ہے جسے بیچا جا سکتا ہے۔ تو آپ جائیں، بازار جائیں اور اپنی زرہ فروخت کریں، اور اس کے عوض جو بھی پیسہ آئے تو پھر اس سے آپ کے نکاح کی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو آپ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بازار گئے، اور بازار جا کے آپ نے اپنی زرہ کی بولی لگائی، اور زرہ اٹھا کے کہتے ہیں جی یہ زرہ میں 100 درم کی، 100 دینار کی، درم کی، معذرت چاہتا ہوں، درم کی، 100 درم کی میں یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ آواز بلند کی، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ آئے، اور آپ نے ایک بڑے لاڈ کے ساتھ تھوڑا سا جیسے مکہ مارا جاتا ہے یا ہلکا سا دھکا دیا جاتا ہے، یوں دے کے کہا کہ علی آپ ابھی تک آپ کو تجارت کرنا نہیں آئی۔ تو آپ نے عرض کی کہ مطلب کیسے تجارت کرنا نہیں آئی کا کیا مطلب؟ تو حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اتنی مہنگی زیرہ اور آپ 100 درم کی آواز لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ اتنی اس سے زیادہ مہنگی ہے یا اس سے زیادہ قیمت کی؟ آپ نے فرمایا بالکل اس سے زیادہ قیمت کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ جی آپ پھر ظاہری بات ہے تجربے میں، عمر میں اور تجارت میں، بزنس میں آپ مجھ سے سینئر ہیں، آپ پھر بتائیں کتنے کی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کم از کم 400 درم کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب 400 درم کا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ بولی لگائی اور کہا یہ 400 درم کی میں زرہ بیچتا ہوں۔ تو جب پہلی آواز دی تو حضرت سیدنا عثمان غنی آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے یہ زرہ خریدتا ہوں، میں آپ سے یہ زرہ خریدتا ہوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ حیران تھے کہ آپ نے خریدنی ہے تو پھر اس کا ریٹ کیوں بڑھایا اور اتنا کیوں اس کو اوپر لے کے گئے؟ باہر کیف آپ نے 400 درم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ یہ محبت کا بھی انداز ہے، اور دیکھیں دوستی کا کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپس میں کس طرح یہ بات اگر لطف میں لے کے جائیں اور مزے میں لے کے جائیں نا، تو میرا تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں آج بھی ہمارے کلچر میں شادیوں میں جو دھولے کے دوست ہیں نا، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اب ان کی گاڑی الگ ہوتی ہے، وہ گاڑی تھوڑی موڈیفائڈ ہوتی ہے کہ یہ پتہ چلے ساری بارات کو اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ یہ دھولے کے دوست ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں کہ دھولے کے دوست کیسے تھے یا کیسے ہونے چاہیے۔ آپ نے اتنی خاموشی کے ساتھ مدد کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ایک احسان کا عنصر بھی نہ رہے کہ جی تیری شادی پہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا اور سارا پیسہ تو میرا لگا تھا، نہیں، ایسا بھی نہیں، بالکل احسان کا کوئی عنصر باقی نہیں چھوڑا، اور ان کی مدد بھی، معاونت بھی کر دی۔ کہا کہ یہ 400 درم کی ہے، اور دھولے کے دوست ایسے ہوتے ہیں یا ایسے ہونے چاہیے۔ اور آپ نے بولی بڑھا کے، قیمت بڑھا کے کہا کہ میں یہ خریدتا ہوں آپ سے۔ خیر
وہ 400 درہم دے دیے اور زیرہ لے لی. تو اس کے بعد کہا اے علی آپ کے پاس درہم آ گئے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس آ گئے. جی میں آپ کی زیرہ کا اب مالک بن گیا؟ ان کے جی آپ میری زیرہ کے مالک بن گئے. اس کے بعد کہا تو پھر کیا خیال ہے کہ میں اپنے دوست کو نکاح پر کوئی تحفہ نہیں دوں گا؟ تو تحفہ تن وہ زیرہ پھر واپس کر دی. کہا کہ یہ زیرہ میں آپ کو نکاح کے تحفے میں واپس کرتا ہوں. زیرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے. یعنی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنی خاموشی کے ساتھ، جس طرح آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، مدد کی سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. بالکل. ناظرین ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو چینل. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں C49 نیوز چینل. ناظرین پروگرام مجھے ہے حکم اعظام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور ہم ابھی بات کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے. دل تو چاہ رہا ہے کہ اس موضوع پر اور گفتگو علامہ صاحب سے سنیں، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت قلیل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، تاکہ ہمارے ناظرین کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق مزید انفارمیشن دی جا سکے. علامہ صاحب ایک تو صحابہ کرام کا، جس طرح دوسرے صحابہ کرام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ریلیشن ہے صحابیت کا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جیسا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں رشتہ دار بھی ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آپ بتائیں ذرا. جی مصطفی صاحب ایسا ہے کہ ہر صحابی کا کچھ نہ کچھ رشتہ تو ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یا سب سے پہلے تو جو رشتہ صحابیت ہے یہ ایک بڑا متبرک اور بڑا بابرکت رشتہ ہے. اور لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی رشتہ دار ہیں، خاندانی طور پر آپ کے مراسم اور آپ کے وہ رشتے میں آتے ہیں. یعنی یہ جو رشتہ ہے یہ پھر صحابہ کرام کو ممتاز کرتا ہے، یعنی کہ الگ. جی یقیناً ایک صرف صحابیت کا درجہ وہ اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہونا یا آپ کا فیملی ممبر ہونا، یقیناً یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو دیگر صحابہ سے اس کو ممتاز کرے گا اور یقیناً کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اگر ہم اصل کی طرف جائیں، یعنی آپ کے سلسلہ نسب کی طرف جائیں، تو وہ تو ایک تعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے سو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے قریب ترین رشتہ بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ داماد ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ کے عقد میں دیں. تو یہ جو داماد کا رشتہ ہے، داماد کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اور پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں اپنے معاشرے اور ہمارے اس برصغیر کے کلچر پر اگر ہم اس کو قیاس کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں داماد کا کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے اور داماد کا فیملی کے اندر یا گھر کے اندر کتنا اہم رول ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ کا نکاح پہلے حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور یہ مکہ شریف میں ہی ہو گیا تھا، اور مکہ شریف میں اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ نکاح ہو چکا تھا. یعنی صحابیت کا رشتہ تو تب بنا نا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن چکے تھے. تو یہ اعلان نبوت سے پہلے یہ نکاح ہو چکا تھا اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن چکے تھے. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف سارے منتقل ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بھی منتقل ہو گئے. تو جب غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی تھی نا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ کی زوجہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ آپ بیمار ہیں، تو آپ گھر ہی رہیں اور ان کی عیادت اور ان کی تیمارداری اور ان کے ضروریات کے لیے، ان کے خیال رکھنے کے لیے آپ غزوے میں شامل نہ ہوں، آپ گھر ہی رہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں پر بھی ایک بڑا اعتراض ہے، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ. لیکن اب جب غزوہ بدر کے لیے مسلمان چلے گئے، لوگ چلے گئے، فتح ہو گئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں ہی رہے اور پیچھے
اسی دوران حضرت بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ یوں سمجھیں کہ غزوہ بدر میں ادھر فتح ہو گئی، اور فتح کا پیغام لے کر جو سب سے پہلا قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہا ہے نا، جس وقت وہ داخل ہو رہا تھا اس وقت حضرت بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کی جا رہی تھی. تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہے اور آپ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. آپ جانتے تھے کہ ہمارے بعد ہماری بیٹی کا انتقال ہو جائے گا، تو اس کے تدفین کے لیے اس کے تدفین کے لیے، اس کے کفن کے لیے، تکفین اور اس کے دفن کے لیے ان کو پہلے سے رکھا کہ عثمان آپ یہیں پہ رکے. اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اس کے بعد ایک اور تفصیل ہے کہ آپ بڑے اداس تھے، اور اداس سب سے زیادہ اس وجہ سے تھے، حالانکہ بڑے امیر ترین آدمی تھے، کہیں بھی نکاح کر سکتے تھے، کوئی بھی ان کو رشتہ دیتا، لیکن آپ کے دل میں یہ تھا کہ جو میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قرب کا رشتہ بنا ہوا تھا، وہ میری زوجہ کے انتقال کے ساتھ وہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، تو تھوڑا پیچھے آ گیا ہے. تو آپ بڑی حسرت تھی کہ کوئی ایسی سبیل نکلے، کوئی رستہ ایسا بنے کہ میں دوبارہ سے اس قربت میں آ جاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بہرحال جان کائنات علیہ السلام نے پھر دوبارہ اپنی دوسری لخت جگر کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ دو نور والا کہا جاتا ہے کہ آپ کی دو لخت جگر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح مبارک میں تھیں. ماشاءاللہ. جی اچھا علامہ صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت سے غزوات میں شرکت نہیں کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مصطفی صاحب، یہ آپ نے ایک بڑے عجیب سے اور بڑے اہم اور ضروری پہلو کی طرف آپ نے بات موڑ دی ہے، اور میں شاید اس بات کو بیان کرتے شاید ہمارا چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑے جذبات کا اور ایمان کا تعلق ہے، اور جو لوگ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں اور پیچھے کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، اور جی وہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی، اور وہ تو ڈرپوک تھے اور یوں تھا، اور عجیب قسم کے مغلظات بکے جا رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں جانتے کیا ہے. آپ آج 1450 سال بعد آ کے آپ تبصرے کریں گے، آپ فیصلے کریں گے کہ کس صحابی کی نیت کیسی تھی اور کس صحابی کے دل میں کیا چل رہا تھا، کس کا عمل صحیح تھا اور کس کا عمل غلط تھا. جو لوگ اس وقت موقع پر موجود تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ کون بندہ صحیح چل رہا ہے اور کون بندہ غلط چل رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم موجود نہیں تھا، سرکار کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو آپ نے بات کی، میں پہلے اس بات پر آؤں. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک بندہ مصر سے آیا اور مدینہ شریف میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. جی جی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بات کریں. انہوں نے پہلی بات اس نے کی، وہ جو مصری آدمی تھا اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی جو تھے یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں وہ شریک نہیں ہوئے تھے. اچھا، دوسری بات انہوں نے کی، اس نے کی کہ وہ غزوہ احد سے بھی واپس آ گئے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ہاں وہ غزوہ احد سے بھی واپس آ گئے تھے. اچھا، تیسری بات جو اس نے کی، اس نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غنی بیت رضوان میں بھی غائب تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں وہ وہاں بھی موجود نہیں تھے. اب یہ دیکھیں وہ بات سوال جتنا کر رہے ہیں اتنا جواب مل رہا ہے. اب کس نیت سے وہ سوال کر رہا تھا یہ ابھی اس کا اظہار ہوا. جب یہ تینوں باتوں میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے یا وہاں نہیں تھے، یعنی منفی جواب آیا، تو اس نے خوشی کے ساتھ کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے اس نے بڑی خوشی کے ساتھ نعرہ لگایا.
تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر سمجھے کہ اچھا تو اس نیت سے پوچھ رہا تھا، تو پھر اس کے بازو پکڑ کے اس کو بٹھا لیا، کہا بیٹھ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں تھے۔ اور پھر آپ نے بٹھا کے اس کو کہا کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی شامل اس لیے نہیں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو منع کیا تھا کہ آپ کی زوجہ بیمار ہیں اور آپ ان کی عیادت کے لیے، ان کے خیال کے لیے یہاں رکیں۔ اور دوسری بات غزوہ احد کی کہ وہ غزوہ احد سے واپس آ گئے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے حق میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں تبصرہ کرنے والے اور اس بارے میں پوچھنے والے، یا اس معاملے میں ان کو دیکھیں نا حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اپنی غفلت سے، اپنی سستی سے توبہ کر لینے والا ایسے ہی جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ اب جب صحابہ کرام کی برات میں پورا قرآن پاک اور اس میں قرآن پاک میں اندر اس کے احکامات آ گئے، تو پھر اس پر مزید تبصرہ کرنے کا کیا مطلب ہے، یا اس کو مزید اچھالنے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ قرآن مجید کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اور پھر تیسری بات حضرت عبداللہ بن عمر نے کہی کہ جو تم نے کہا کہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے، وہ اس لیے شامل نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ اپنا سفیر بنا کر ان کو مدینہ شریف کے اندر بھیجا ہوا تھا، اور وہ تو سرکار بیعت رضوان بھی ان کے لیے ہو رہی تھی نا، اور بیعت رضوان والا واقعہ ہوا ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی وہ تو بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے؟ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان والوں کو جو اعزاز ملا اس اعزاز میں حضرت عثمان غنی کو بھی شامل فرمایا، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی آپ نے بیعت کی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نہیں تھے؟ اور غزوہ بدر میں جو مال غنیمت دیا گیا وہ بھی جی اس میں بھی بالکل غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ہے اس میں برابر کا حصہ دیا گیا، اور غزوہ بدر کے مجاہدین میں آپ کو شامل کیا گیا۔ اور پھر اچھا یہاں میں ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو مبصرین اور یہ جو تبصرے کر رہے ہیں اور عجیب عجیب بکواسیات کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے مفتی، اور وہ ایک شیطان الدلائل ہے، وہ عجیب بکواس کر رہا ہے میڈیا پر آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 1400 سال بعد والے زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا اس وقت جو موقع پر موجود تھے وہ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ وصیت کی، انہوں نے کہا کہ میرے مال میں سے جو اپنی وصیت میں انہوں نے لکھا کہ میرے مال میں سے جتنے بھی غزوہ بدر کے صحابہ موجود ہیں انہیں 100 دینار تحفہ پیش کیا جائے گا میرے وصال کے بعد۔ اب جب اس وقت تقریباً 100 صحابہ کرام غزوہ بدر والے موجود تھے، باقاعدہ حیات تھے، اور پھر ان 100 صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی 100 دینار پیش کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ کنہوں نے پیش کیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس وقت جو موقع پر صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے 100 دینار حضرت عثمان غنی کو بھی دیے۔ اب اس کا مطلب کیا کہ جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے، جتنے بھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جتنی بھی جماعت تھی، وہ تمام کے تمام آپ کے حوالے سے مثبت سوچ رکھتے تھے، اور آپ کو ان تمام معاملات میں بالکل ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیسے ایک مومن کو سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے 100 دینار حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وصیت کے مطابق حضرت عثمان غنی، اگر کوئی ایسی بات ہوتی یا کوئی ایسی بدنیتی اس میں شامل ہوتی تو پھر آپ کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، سب سے پہلے وہ احتجاج کرتے نا، سب سے پہلے وہ اس پر آواز بلند کرتے۔ دیکھیں نا خلافت کا جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلافت جب دینی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اس وقت آپ نے 6 ارکان کی کمیٹی بنا دی تھی کہ ان 6 میں سے کوئی بھی ایک خلیفہ مسلمانوں کا بن جائے، تو اس میں دوسرے صحابہ کرام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ تو دوسرے صحابہ جو 5 صحابہ کرام انہوں نے مشاورت کر کے آپ کو مسلمانوں کے لیے اور پھر دیکھیں جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ تمام واقعات ہو چکے، غزوہ بدر بھی اس سے پہلے ہو چکا، اس سے پہلے بیعت رضوان بھی ہو چکی، اس سے پہلے غزوہ احد بھی ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باوجود اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کو مقرر کر رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ آپ پر مطمئن تھے اور آپ کے بارے میں ان کے دل کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا اور کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ پھر میں ایک بڑا جنرل سا اصول بیان کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی صحابی رسول کے حوالے سے، بھلے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی تک، جتنے بھی آپ کسی کے حوالے سے اگر کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کے نیت میں خلل تھا یا ان کے سوچ اچھی نہیں تھی، اس طرح کی کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ برسر اقتدار آئے ہیں، جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، تو پھر اگر ان کی نیت میں کوئی تردد تھا یا ان کی نیت غلط تھی، سوچ غلط تھی، تو پھر اب تو
ان کو وہ اپنی بدنیتی کا اظہار کر دینا چاہیے تھا معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اب تو وہ خلیفہ بن چکے ہیں نا، تو اگر ان کی نیت ان کے پاس آ گیا تھا، اب تو اختیار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، تو جو کچھ ان کے دل میں تھا اب پھر وہ کھل کے سامنے آ جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک جتنے بھی خلفاء، آپ کی جتنی بھی خلافت کا دور ہے اس کے اندر فتوحات ہوئیں، اسلام کو فائدے پہنچے، اسلام نے ترقی کی، اور بیسیوں علاقے، بیش بہا مال و غنیمت سب کچھ مسلمانوں کو حاصل ہوا. تو اگر یہ لوگ جناب بد نیت تھے اور ان کی نیتوں میں کوئی معاذ اللہ تمہارے مطابق فطور تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو آپ نے آپ کے دور میں جو اسلام کو کامیابیاں ملی، جو اسلام پھیلا اور اسلام نے جو ترقی کی، یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جس طرح بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں جیسے آپ پاکیزہ اور تمام مسائل سے مبرہ تھے، بالکل وہی حقیقت تھی. اور ہمارا بھی اسی بات پر ایمان اور یقین ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ ایسے جاہل اور ایسے نفرت پھیلانے والے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے محبت کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہی تعلیم دی ہے. علامہ صاحب، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے قرآن مجید کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ آیت جو ہے؟ دیکھیں مصطفی صاحب کہ کسی ایک معاملے میں اختلاف رائے ہو جانا ایک الگ چیز ہے. جی جی. کہ آپ کسی بھی ایک معاملے کے اندر ایک دوسرے سے رائے مختلف رکھیں، اور یہ بلکہ حسن ہے، خوبصورتی ہے معاشرے کی کہ اختلاف رائے ہو. لیکن بد نیتی کچھ اور چیز ہے. ہمارے جو مخالفین ہیں یا صحابہ کی محبت اللہ نے جن کے دلوں سے نکال لی ہے، وہ اختلاف رائے نہیں بیان کرتے، وہ صحابہ کرام کے متعلق پروپیگنڈا اور وہ نیگیٹیوٹی بیان کرتے ہیں کہ جی وہ اسلام کے مخالف تھے یا اسلام کے دشمن تھے معاذ اللہ، یہاں تک کہنے کو جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک نے جو کہا کہ رحماء بینہم، یہ مطلقاً کہا کہ وہ صحابہ مجموعی طور پر رائے ایک دوسرے سے مختلف ان کی ہو لیکن ان کی نیتوں میں کوئی فطور نہیں، ان کے دلوں میں کوئی فطور نہیں. رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جب قرآن فیصلہ کر رہا ہے تو جناب آپ وہ نفرتیں بیان کر کے کہ فلاں فلاں کے خلاف تھا اور فلاں فلاں کے خلاف تھا، تو آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ قرآن پاک کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک کو چیلنج کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ اس لیے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان بھی نصیب نہ ہو. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے جامع القرآن ہونے کے حوالے سے، جو آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، کہ آپ نے قرآن مجید ایک جگہ پر جمع کیا، اس حوالے سے جی بالکل. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. جی. آج کے دور میں آپ ابھی جو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج اگر اس دور میں قرآن مجید جمع نہ ہوا ہوتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری امت نے یا قوم نے قرآن کے ساتھ کیا حشر کیا ہوتا، قرآن کا کیا حال کیا ہوتا. اب احادیث کو ہی دیکھ لیں آپ، اگر اسی پر قیاس کریں تو احادیث کو دیکھ لیں کہ احادیث کے اندر ہمارے لوگوں نے وہ کچھ کیا ہے کہ الامان والحفیظ، کہ جو حدیث مطلب کی ہے آپ اسے کہیں کہ ہاں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جو حدیث آپ کے مطلب کی نہیں ہے آپ اس کو لوگوں کو باقاعدہ سکھا رکھا ہے، جو سمجھنا ہے کہہ دو یہ ضعیف ہے. اب اس کو ضعیف کہہ کے اور حدیث کے راویوں پر غلط ابحاث کر کے آپ نے احادیث کو اتنا کمزور کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ جو احادیث کا علم جنہوں نے تدریجاً نہیں پڑھا یا سبقن نہیں پڑھا، انہیں خیال آتا ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے. تو جو ہم نے حدیث کے ساتھ سلوک کیا ہے، شاید یہی سلوک یا اس سے بڑھ کر سلوک ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا ہوتا اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس دور میں قرآن کو ایک جگہ پر جمع نہ کیا ہوتا. تو یہ امت پر قیامت تک کے لیے آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کر کے امت کو بہت بڑے فتنے اور بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے. اور دوسرا ساتھ میں علامہ صاحب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آپ کا یہ بھی ایک خاصہ ہے نا کہ آپ نے جو عربی لہجہ تھا، جو قریش کا لہجہ تھا، کیونکہ اس وقت اب دیکھیں نا، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اگر ہم اردو میں بات کر رہے ہیں نا تو ہمارا اردو بولنے کا سٹائل، لاہور والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اردو بولنے کا سٹائل، یا کراچی والے، ہر ایک کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوگا.
زبان ایک ہی ہے لیکن جو لہجہ مختلف ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی کا بھی ہر بندہ جو مختلف قبائل والے تھے یا گرد و نواح والے تھے وہ عربی قرآن مجید کو بھی اپنے اپنے لہجے میں پڑھنا شروع ہو گئے تھے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ان کو اس لہجے کے اندر قرآن پڑھنے پر یعنی کہ فوکس کیا اور ان پر مجبور کیا ان کو کہ جس لہجے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے آپ اس کے علاوہ کسی اور لہجے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے. ورنہ جس طرح علامہ صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آج دور ہے اور آج جس طرح حدیث کے ساتھ جس طرح علماء نے یا نام نہاد علماء نے انہوں نے دین اسلام کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ امت کو آپس میں فرقوں میں بانٹنے کے لیے اغیار کی سوچ پر کام کر کے اس طرح کیا ہے, تو قرآن مجید کو بھی اگر خدا نخواستہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک جلد کے اندر اکٹھا نہ کیا نہ ہوتا تو آج شاید کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہوتا. ناظرین یہ تھا آج کا موضوع سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم آپ سے ہر ہفتے ملا کریں گے, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کیا کریں گے. آپ اگر کسی موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں یا آپ شرعی اور فقہی مسائل آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.